امام نے فرمایا اگر تمہارے بدن پر گندگی لگی ہو، گندے زخم ہوں جو تجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اگر تجھے بولا جائے کسی حمام میں تجھے بھیجا جا رہا ہے، نہانے کے بعد وہ ساری گندگیاں، وہ سارے زخم تمہارے دور ہو جائیں گے، تو کیا اس نہانے سے ڈرو گے یا اس سے تجھے تسکین ملے گی کہ مولا اگر ایسا شاور، ایک ایسا حمام ہو جس میں جانے سے بدن کے سارے زخم ختم ہو جائیں تو میں تو نہانا پسند کروں گا۔ تو معصوم نے فرمایا مومن کے لیے موت حمام کی طرح ہے، جس طرح بدن سے روح نکلتی ہے اس کی ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو معصومین کی مثال اس طرح ہے کہ معاشرے کی گندگیوں کو دور کرنا۔ کربلا ایک ایسا حمام ہے جس میں جب لوگ آتے ہیں تو صاف ہو کر باہر جاتے ہیں۔ اس حمام میں اگر حر آیا تو حر جنتی بن کے باہر گیا۔ یہاں پہ جناب زہیر ابن قین آئے، جنتی بن کر گئے۔ جناب وہب کلبی آئے، جنتی بن کے گئے۔ جناب بریر، جناب یزید ابن سبیت، بڑے بڑے اصحاب اکرام جو امام حسین سے ملا انہیں جنت ملی۔ تو فرمایا اگر معاشرہ بچانا چاہتے ہو تو عاشورہ ضروری ہے۔ یہ کلمات صرف امام خمینی کے ایسے نہیں کہ محرم اور سفر کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، یہ محرم اور سفر ہے جو آپ کے سماج کو بتاتا ہے۔ ابھی اعلان آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کا سماج ہے لیکن اس سماج میں ظالم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، ظالم کی للکار کی ہمت نہیں ہے۔ ایک وہ سماج ہے جس کو آپ شیعہ سماج بولتے ہیں، اور ہر شیعہ سماج نہیں، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے کچھ سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھا کرو، اپنے حوصلے کو دیکھا کرو، رب کے توکل کو دیکھا کرو۔ امام حسین 100 لوگوں کے ساتھ مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ شجاعت امام حسین دیکھیں، اس وقت اکابر مدینہ کہہ رہے تھے حسین ابن علی جس راستے پہ آپ چلے ہیں یہاں موت ہے، جس راستے پہ آپ چلے ہیں یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ سنت الہی ہے، اگر اللہ پہ توکل کر کے چلو تو ابراہیم تک و تنہا ہے، نمرود کے مقابلے میں نکرے، وہ حضرت موسیٰ تک و تنہا ہیں لیکن فرعون کے مقابلے میں نکلے، پھر خدا ہے جو دریا کو راستہ بنا دیتا ہے، پھر خدا ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیتا ہے، وہی خدا تھا جس نے کربلا کے جنگل کو مومنوں کے لیے جنت بنا دیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کربلا کی وجہ سے جن کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے عاشورہ سماج سازی کا نام ہے، عاشورہ معاشرہ سازی کا نام۔ مولا فرماتے خرجت الاصلاح امت جدی، اب اس امت کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی امت ہے، کوئی معاشرہ ہے تو معاشرے کے اندر فیملی بھی ہے، معاشرے کے اندر اسکولز بھی ہیں، معاشرے کے اندر لباس بھی ہے، معاشرے کے اندر غذا بھی ہے، معاشرے کے اندر یہ فرد بھی ہے جس کی انٹرنل اصلاح ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر اصلاح معصومین علیہ السلام نے کی ہے۔ آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کو غربی معاشرہ ویسٹرنائز کیا جائے، جوانوں کے لباس کو ویسٹرنائز کیا جائے، ان کی فکر کو ویسٹرنائز کیا جائے۔ آج جنگ افکار ہے۔ آج یہ مسئلہ نہیں کہ اگر آپ ایک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو اس ذکر اللہ سے خطرہ ہے، یا کسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ حسین حسین کریں تو ان کو اس نام حسین سے خطرہ ہے۔ مسئلہ فکر ابا عبداللہ الحسین سے، وہ اسٹریٹجی جو امام حسین نے بنائی، وہ آئیڈیولوجی جو اہل بیت علیہ السلام نے دی۔ بہت بڑا طبقہ بحیرہ کا، بہت بڑا طبقہ آخانیوں کا، ایسے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن کسی کو دشمن سے ایسے فرقوں سے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ شیعہ اثنا عشری سے کیوں ہے؟ اور وہ شیعہ اثنا عشری جو آئیڈیولوجی کو چلتا ہے، وہ شیعہ زیدی جو امام حسین کی آئیڈیولوجی کو لے کر چلتا ہے کہ ہم استکبار جہاں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں کریں گے۔ آج ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو آپ کی حکومتوں کو چلنے دیں گے، اگر ہوگی تو آپ کو قرضہ بھی ملے گا، اگر ہوگی تو آپ کو بجٹ بھی ملے گا۔ بڑی آسان طریقے سے NGOs لائی جاتی ہیں، USAID کے نام سے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ، یہ فلمیں جو آپ دیکھتے ہیں ان کو بڑے بڑے بجٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک بجٹ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں جو خاتون لباس پہنے گی وہ ویسٹرنائز لباس ہوگا۔ پروجیکٹڈ ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی مثلا سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ وہ ڈرامے بنا رہے ہیں۔ ایک تو مسئلہ فقہی ہو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی فلم انڈسٹری کو کیا پڑی ہے کہ معاشرے میں ایک مسئلہ جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے، لباس کیسا ہونا چاہیے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے۔ اب یہ بچے بچیاں دیکھتے ہیں، ان کے وجود پہ کیا ہوتا ہے اثر ہو۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی سوسائٹیز پہ ایکسپیرینس کیے ہیں، جب وہ ایکسپیرینسز کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کی سوسائٹیز میں آتے ہیں۔ یہ خطرہ جو امام حسین اس زمانے میں محسوس کر رہے تھے
کہ اگر یزید اور نظام فسق اور نظام طاغوت کے مقابلے میں نہیں آؤ گے، اگر حاکم اور حکمران کی ذہنیت غلامانہ ذہنیت بن گئی، اگر وہ سرونٹ بن گئے، یہ ماڈرن سلیوری کا مطلب کیا ہے کہ ذہنی غلامی جو ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کی بچی اگر کسی لباس کو پسند کرتی ہے تو ایسے تو نہیں کر رہی، اس کے سب کانشیس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا اگر کسی چیز کو، یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد کیا ہے؟ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں مارکیٹنگ کے شعبے پر، مینجمنٹ کے شعبے پر، سوشل اسٹڈی پہ ایسے تھنک ٹینک بنائے جاتے ہیں کہ مثلا سولجر بازار کے معاشرے میں یہ چیز لانی ہے تو ہم کیسے لائیں، پاکستان کے معاشرے میں چیز لانی ہے تو کیسے لائیں۔ یہ جو ٹیبوز ہیں معاشرے کے اندر، ان ٹیبوز کو توڑا کیسے جائے، ان کے لیے بجٹ منظور کیا۔ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی تھی، ایلن مسک، ٹرمپ جب اپنے پریزیڈنشل الیکشن کو جیت جاتا ہے تو کچھ تعریفی کلمات ہیں اس کے ایلن مسک کے لیے، ابھی تو ان کے اختلافات ہو گئے ہیں، اس میں ذکر کرتا ہے $500 ملین، کل شاید میں نے بتایا $500 ملین ایلن مسک بجٹ دیتا ہے فار دا افریقن کنٹریز، وہ افریقن کنٹری جن کے لیے کھانے کے لیے نہیں، جن کے لیے لباس پہننے کے لیے نہیں، لیکن $500 ملین بجٹ منظور کرتا ہے اپنے جیب کے پیسوں سے، تاکہ وہاں پہ LGBT کو کیا کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، یہ ٹرانسجینڈر اور مختلف مسائل، مطلب وہ چیز جو مغرب میں ہے اسی چیز کو افریقہ میں کیا کیا جائے، منتقل کیا جائے۔ یہی انڈیا جن کے لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے، ان کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر دیا۔ اب ایسے ملک ان چیزوں کو، مطلب جو اپنی اقدار کو کھوتے جاتے ہیں، ہندو کے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان کا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا، بٹ ان کی گورنمنٹ قانون کو پاس کر دیتی ہے۔ ایون وہاں کے جو یو کے لوگ ہیں، جرمنز کے لوگ ہیں، ریفرنڈم کروائے جاتے ہیں، پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریفرنڈم کروا رہے ہیں، پھر اکثریت ووٹ ڈال دیتی ہے، پھر اس قانون کو کیا کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے۔ پہلے معاشرے کو بے دین بناؤ، اب معاشرہ بے دین تو بن گیا، پر اپنی اقدار کو کیسے چھوڑے؟ پاکستانی خاتون اگر بے دین بھی بن جائے لیکن اس کی ثقافت، اس کا لباس، اس کا کلچر، وہ اس کو کیسے چھوڑے؟ اس کو چھڑوانے کے لیے پھر قانون منظور کر دیے جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو ٹی ویز پہ لایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، ایسے بد کردار لوگوں کو معاشرے کے لیے برانڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آج کی نسلیں کیا کریں، اس کو فالو کریں۔ یہ کربلا اگر نہ ہو، یہ عاشورہ اگر نہ ہو، یہ مجالس ابا عبداللہ نہ ہو تو ہمارے گھروں سے غیرت ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے حیا ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے چادر ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے تہذیب سیدہ زینب ختم ہو جائے۔ یہ مجلسیں ہمیں تہذیب اور معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے ہیں۔ تبھی ہم نے عرض کی 10 عین میں نے آپ کی خدمت میں رکھے کہ کربلا عقل کو شارپ کرتی ہے، کربلا علم بڑھاتی ہے، کربلا مقام عبرت پہ لاتی ہے، کربلا دشمن شناسی سکھاتی ہے، کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح سمت میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے، کربلا ہمارے عقائد کو مضبوط کرتی ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے علم لینا ہے اور اس علم پہ کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آج اصلاح معاشرے پہ میں بات میں آؤں گا، اصلاح فیملی پہ بات کرتا ہوں، جس پہ قرآن نے بھی گفتگو کی ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک کتاب جس کا میں نے کل شاید ذکر کیا تھا، یہ کتاب لکھنے والا کوئی کینیڈا کا رائٹر ہے جس کا نام ہے ولیم گارڈن۔ اس کی بہت ساری بکس آپ کو PDF فارمیٹ پہ گوگل پہ سرچ کریں گے، ولیم گارڈن۔ اس نے کتاب لکھی دا وار اگینسٹ دا فیملی، 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی کہ یہ جو نظام ویسٹرن ورلڈ میں آیا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے فیملیز کا اسٹرکچر تباہ و برباد کیا۔ اب یہ نہیں کہ 100% سے کتاب صحیح ہو، لیکن موسٹ آف دا پوائنٹس اس کتاب کے اندر ہیں وہ صحیح ہیں۔ اس نے گنوایا کہ پہلا پوائنٹ کہ پہلے فیملیز کے اندر دادا دادی بچے بڑا چھوٹا ان کا ادب پایا جاتا تھا۔ انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک فیملی مقدس تبھی رہتی ہے جب اس کا تعلق کیا ہو، مقدس ہو، اور مقدس تعلق تب بنتا ہے جب مرد اور عورت اپنا تعلق نکاح کے ذریعے سے آپس میں جوڑیں۔ خفیہ تعلقات، چھپے ہوئے تعلقات، اس میں معاشرے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن جب ایک نکاح ہوتا ہے، امام بارگاہ ہو یا کسی ہال میں ہو، کہیں پر بھی ہو، 10 لوگ شرکت کرتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے یہ مرد اور عورت آپس میں کیا ہو گئے ہیں، محرم ہو گئے ہیں۔ کہ انہوں نے سب سے پہلے شرعی شادیوں کو معاشرے میں ختم کرنا شروع کر دیا، ایسے ایسے قوانین بنائے کہ بندہ 10 بار سوچے کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں۔ اس کے بجائے کہ رشتہ ازدواج کو آسان کیا جائے جوان نسل کے لیے، انہوں نے اتنا مشکل کر دیا کہ اب ٹی وی میں دیکھتے ہیں مہنگی مہنگی شادیاں۔ اب ظاہر ہے
ایسی شادیوں کو دیکھ کے وہ جوان خاتون، وہ جوان مرد، یہ جوان بچہ ہو، اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ خواہش پیدا ہوگی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میری شادی ایسی ہو، اتنا بڑا جہیز ہو، اتنا بڑا فنکشن ہو، اتنے بڑے فوٹوگرافر ہوں۔ اب اس کے اندر کیا پیدا ہوتی جا رہی؟ خواہشیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں نا۔ اب اس کو والد کے کہ بیٹا مسجد میں نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد گھر چلے جانا، اتنے پیسے اپنی زندگی پہ لگانا، ایک آدھی گاڑی لے لینا، اپنے کاروبار پہ لگا دینا، لیکن نہیں، اس نے دکھانا ہے اپنے دوستوں کو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ کہ بندہ کھانا بھی کھائے تو فوٹو لے، بندہ گھومنے بھی جائے تو فوٹو لے، پھر کہ مولانا اولادیں بیمار ہو گئی، نظر لگ گئی، یہ ہو گیا۔ اسلام میں منع ہے تبرج جاہلی، اسلام میں منع ہے ریاکاری۔ کسی مومن نے کہا مولانا ہم تو فوٹو نہیں لیتے لیکن اپنی بیگم سے بڑے پریشان، مطلب ٹیبل پہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، پہلے کہتی ہیں فوٹو نکالنا ہے اور ہم نے انسٹاگرام پہ یا مختلف پوسٹ پہ فوٹو کو ڈالنا ہے۔ یہ فکر غلط ہے۔ معاشرے میں ہر چیز کو دکھانا، گھر کی چار دیواریوں کو اب ہر بندے کے لیے کھول دینا۔ جوان غمگین ہے، پوسٹ ڈالتا ہے میں غمگین ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی عزت کا خیال کر، عزت نفس۔ کربلا ہمیں عزت سکھاتی ہے، سیلف ریسپیکٹ۔ مولا فرماتے ہیں اپنے دل کا حال ہر کسی کو نہ بتایا کر، اپنا غم ہر کسی کو نہ بتایا کر۔ رشتوں میں درار پیدا ہو گئی، بزنس میں نقصان ہوا، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا، یہ ہر کسی کے سامنے اپنے دل کا سفرہ نہ کھولا کر۔ چار لوگوں کو بات بتاؤ گے، کوئی تمہارے مسئلے کا سولوشن تو تمہیں دے نہیں سکتا، بیٹھ کے باتیں سنیں گے، اس کے بعد کس کے پیچھے باتیں بنائیں گے؟ تمہارے پیچھے باتیں بنائیں گے۔ فرمایا منع ہے سختی سے۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے نفس کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا کر، اپنی پریشانیاں بتا کر، اپنے گھر کے پرابلمز بتا کر، یہاں تک کہ اپنی عیب، اپنی برائیاں، اپنے گناہ اپنے دوست کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کر، کہ خدا سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی بات آتی ہے جب میں ستار العیوب ہوں، تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں، تو تو کیوں اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتاتا ہے؟ گناہ تمہارا تب تک چھپا رہے گا جب تک تم نے لوگوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ فرمایا وہ راز کیسا جو کسی کو بتا دو۔ بڑا فارسی کا پیارا جملہ ہے کہ عارف سر میدہد سر نمیدہد، جو مقام معرفت پر ہے وہ سر تو کٹا دیتا ہے پر اپنا راز کبھی لوگوں کو بتاتا نہیں ہے۔ اپنے رازوں کو رب کے سامنے رکھا کر۔ تو پہلی چیز جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے ہیں وہ اپنے وجود کی عزت کا خیال